بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 50واں پروگرام ہے۔ غزوہ طائف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ غزوہ حنین سے جب طائف کے لوگ قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن واپس بھاگے تو یہ اپنے قائد مالک بن عوف کے ساتھ طائف میں جا کر قلعہ بند ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا محاصرہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو دو قبیلے ہیں ثقیف اور حوازن، ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا اور فوجیں قریب ہوئیں تو انہوں نے اتنی تیزی سے اتنی شدید تیروں کی بوچھاڑ کی کہ بہت سے صحابہ زخمی ہو جاتے ہیں اور ان زخمی صحابہ میں 12 شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل نکالتے ہیں اور صحابہ کرام ایک منجنیق تیار کرتے ہیں۔ منجنیق کیا ہے؟ یہ ایک توپ کی شکل کی ایک آلہ ہے کہ جو بڑے بڑے پتھر دور تک پھینک سکتا ہے، اور اس سے صحابہ کرام بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں قلعے کی دیوار پہ تاکہ دیوار ٹوٹ جائے اور صحابہ اندر داخل ہو سکیں۔ تو واقعی دیوار کا کچھ حصہ جو ہے منہدم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام ایک بختر بند گاڑی تیار کرتے ہیں لکڑی کی، اور اس میں کئی صحابہ جو ہیں اس میں بیٹھ بھی جاتے ہیں اور اس کو دھکیلتے ہوئے دیوار کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اہل طائف جو ہیں وہ قلعے کی دیوار کے اوپر سے پگھلا ہوا لوہا پھینکتے ہیں، وہ پہلے سے انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، پگھلا ہوا سیسا اور لوہے کے ٹکڑے گرم، وہ ان پر پھینکتے ہیں۔ وہ ان کی جو بختر بند گاڑی ہے وہ جل جاتی ہے تو صحابہ کرام مجبوراً باہر نکلتے ہیں، تو ان پر پھر تیروں کی بارش کی جاتی ہے، اس میں کئی زخمی ہوتے ہیں، کئی شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ کئی دن اس طرح سلسلہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حل نکالتے ہیں کہ طائف کے قلعے کے باہر اہل طائف کے بہت سے باغات تھے انگوروں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ان باغات کو کاٹ دیا جائے تاکہ ان کی جو اناج کی ضرورت ہے وہ پوری نہ ہو سکے اور یہ محاصرہ جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے۔ تو جب باغات کاٹنے لگتے ہیں تو اہل طائف کی طرف سے درخواست آتی ہے، وہ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اور قرابت کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ یہ باغات نہ کاٹیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روک دیتے ہیں کہ باغات نہ کاٹیں۔ محاصرہ جب طویل ہو جاتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تقریباً یہ محاصرہ 40 دن تک رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اہل طائف میں جو بھی غلام ہیں اگر وہ قلعے سے نیچے اتر آتے ہیں تو ہم انہیں آزاد کر دیں گے۔ تو یہ سن کر تقریباً 23 غلام وہ اپنی فوجوں سے نکل کے مسلمانوں سے آن ملتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ دشمن کے لیے یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ جو غلام تھے یہ بہت بڑا اثاثہ شمار ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا جائے۔ ایک صحابی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جو اہل طائف ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی لومڑی اپنے غار میں ہو، اگر آپ اس غار کے باہر بیٹھے رہیں تو آخر کار اس پر قابو پا لیں گے، اور اگر آپ اسے چھوڑ کر چلے جائیں تو وہ لومڑی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں یہ اعلان کرواتے ہیں کہ کل ہم واپس روانہ ہوں گے۔ یہ اعلان جو ہے صحابہ پر گراں گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کس طرح واپس چلے جائیں، ہم نے طائف فتح نہیں کیا، بغیر فتح کیے ہم کیسے واپس چلے جائیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے،
کل آپ دوبارہ حملہ کر کے دیکھ لیں۔ اگلے دن صحابہ کرام دوبارہ حملہ کرتے ہیں، لیکن نتائج وہی کہ وہی، تیروں کی بارش ہوتی ہے، بہت سے صحابہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہی اعلان کرتے ہیں کہ اب واپس جائیں گے۔ تو یہ اعلان سن کے صحابہ کرام جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اپنا سامان باندھنے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں کہ یہی بات جو ان سے پہلے کی گئی تھی وہ انہوں نے نہیں مانی، اب جو ہیں وہ خوشی سے واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یوں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یوں کہیں، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں۔ بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ ثقیف کے لیے، یعنی جو اہل طائف کا بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے حق میں بد دعا کریں۔ بد دعا کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہم اہدی ثقیفاً وآتی بہم، کہ اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس لے آ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں مقام جعرانہ پہ۔ جعرانہ جو ہے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے مکہ سے باہر، وہاں پہ آپ نے جو بھی مال غنیمت تھا اسے وہاں پر اکٹھا کر کے کچھ صحابہ کرام کو وہاں پہرے پر لگایا ہوا تھا، تو وہاں جعرانہ آپ واپس آتے ہیں اور مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اہل مکہ یا دوسرے قبائل کے جو سردار تھے، انہیں آپ بہت زیادہ مال غنیمت میں سے دیتے ہیں، کئی 100 اونٹ دیتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، صفوان بن امیہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان سب کو آپ کئی 100 اونٹ دیتے ہیں۔ اور ہیں عیینہ بن حصن ہیں، اقرع بن حابس ہیں، یہ بنو فزارہ کے ہیں، بنو تمیم کے سردار ہیں، انہیں آپ کئی 100 اونٹ دیتے ہیں۔ اور جو صحابہ آپ کے ساتھ چلے تھے مدینہ سے، ان کے حصے میں بہت کم آتا ہے مال غنیمت۔ تو یہ دیکھ کر بعض صحابہ جن کا تعلق انصار سے ہے، ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اور اپنی قوم کی طرف واپس آ گئے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں وہ زیادہ دے رہے ہیں اہل مکہ کو اور ہمیں کم ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو آپ حکم دیتے ہیں کہ انصار کو، یعنی صرف انصار کے جو صحابہ ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے آپ کی طرف سے پہنچی ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے اور اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور یہ کہ تم لوگ غریب تھے، اللہ نے میری وساطت سے تمہیں امیر بنا دیا، اور یہ کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اللہ کا اور آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور فضل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انصار کے لوگوں، اگر تم چاہو تو یوں کہہ سکتے ہو، اور تم یہ کہنے میں حق بجانب ہوگے کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی مدد کی، لوگ آپ کو دھتکار رہے تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار کے صحابہ، کیا تم اس عارضی سامان پر ناراض ہو رہے ہو کہ میں نے ان لوگوں کو زیادہ دے دیا ہے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور تمہیں
تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ اے میرے انصاری صحابہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں اپنے گھر لے جائیں اور تم اپنے گھر اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اگر ہجرت نہ بھی ہوتی میں تب بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر تمام لوگ ایک راستے پر چل پڑیں اور انصار دوسرے راستے پر چل پڑیں تو میں وہ راستہ اختیار کروں گا جو انصار کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے انصار کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما، ان کی اولاد پر بھی رحم فرما۔ یہ مختصر سا خطبہ سن کے انصار جو ہیں اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں بھیگ گئیں، اور یہ رونا خوشی کا رونا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حصے میں بھیڑ بکریاں نہیں آئیں، اونٹ نہیں آئے، بلکہ اللہ کے رسول آئے ہیں جنہیں لے کر ہم واپس اپنے گھر لوٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر کے فارغ ہوتے ہیں تو طائف سے حوازن کا ایک وفد پہنچ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ 14 لوگ ہیں جو مسلمان ہو کر آ جاتے ہیں، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک چچا ابو برقان بھی شامل ہیں۔ وفد جو ہے یہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ ہمارے جو مویشی ہیں اور ہمارے جو قیدی ہیں وہ ہمیں واپس لوٹا دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ مہاجرین و انصار کے علاوہ اور بھی قبائل ہیں اور ان کی رائے معلوم کرنا ضروری ہے، اور جو مجھے بہترین بات لگتی ہے وہ بات ہے جو سچی بات ہے، لہٰذا اگر میں آپ کو یہ اختیار دوں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کیا چنیں گے، مال مویشی چنیں گے یا اپنی عورتیں اور بچے چنیں گے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اپنی عورتیں اور بچے چنیں گے، مال مویشی تو نہیں چنیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھا چکوں تو تم لوگ کھڑے ہونا اور یوں کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مومنوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور مومنوں کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہماری جو قیدی ہیں عورتیں اور بچے انہیں رہا کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا چکے تو یہ لوگ کھڑے ہوئے اور یہی جملہ دہرایا کہ رسول اللہ کی سفارش ہم مومنوں کے سامنے رکھتے ہیں اور مومنوں کی سفارش رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے قیدی جو ہیں ہمیں واپس کر دیے جائیں، رہا کر دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جو میرے حصے میں آئے ہیں یا بنو عبد المطلب کے حصے میں جو قیدی آئے ہیں وہ میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر تمام مہاجرین اور تمام انصار کے صحابہ نے کہا کہ جو کچھ ہمارے حصے میں ہے وہ بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں، وہ آپ کو چاہیں تو واپس کر دیں۔ بنو تمیم کے سردار اقرع بن حابس وہ بولے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے اور میرے قبیلے کا تعلق ہے بنو تمیم کا، ہم تو اپنے قیدی واپس نہیں کریں گے۔ اسی طرح بنو فزارہ ہے دوسرا قبیلہ، اس کے سردار ہیں عیینہ بن حصن، انہوں نے کہا کہ میں بھی اور بنو فزارہ ہم اپنے قیدی واپس نہیں کریں گے۔ تیسرا قبیلہ تھا بنو سلیم، ان کے سردار ہیں عباس بن مرداس، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اور بنو سلیم اپنے قیدی واپس نہیں کریں گے۔ بنو سلیم کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے سردار کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حصے میں جو قیدی آئے ہیں وہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ سردار جو تھے عباس بن مرداس انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم نے میری بے عزتی کروا دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو وفد آیا ہے حوازن کا، یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں اور مجھے ان کے آنے کا انتظار بھی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں میرے پاس بھیج، انہیں ہدایت دے اور میرے پاس انہیں بھیج۔ تو یہ وفد آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص
خوش دلی سے ان کے قیدی انہیں واپس کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ آئندہ جب بھی ہمارے پاس مال غنیمت آئے گا تو ہم ہر شخص کو اس کے حصے، ایک حصے کے بدلے 6 حصے عطا کریں گے۔ تو صحابہ کرام اس بات پر خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، اور پھر تمام صحابہ نے، جن میں دیگر قبائل بھی شامل تھے، سب نے یہ اپنے اپنے جو قیدی تھے ان کے پاس وہ واپس کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں چند دن قیام فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعد میں، یعنی اسی سال 8 ہجری ہے، ذی قعد کے مہینے میں مدینہ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ ناظرین، غزوہ فتح مکہ اور غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے بعد جو اہم ترین غزوہ ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ لیکن غزوہ تبوک سے پہلے چند فوجی مہمات ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ غزوہ تبوک تفصیل سے میں ذکر کروں گا، لیکن انشاءاللہ یہ تمام کا ذکر اگلے پروگرام میں ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔